بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، اور ان سے جو ملاقات ہوئی اس کی چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ اس دن میں نے قمیض شلوار پہنا تھا، لیکن لاہور جا کے میں نے شرٹ خریدی اور یہ خان صاحب کو میں نے سگنیچر کروایا۔ چونکہ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کا سگنیچر کرواؤں اور ان کے ساتھ گزرے لمحات ہیں ان کی اور یاد جو ہے وہ میرے پاس محفوظ ہو۔ اس سے پہلے 2017 میں ہمارا سی کا اجلاس تھا، تو تب بھی الحمدللہ میں نے یہ تصویر اور سگنیچر کروائے تھے، وہ فریم کروا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جن پہ چیئرمین عمران خان صاحب کا سگنیچر اور ان کے جو آٹوگراف ہے وہ موجود ہے، اور ہمیشہ مجھے ایسی چیزیں وہ دل کے قریب محسوس ہوئی ہیں، اور ہمیشہ مجھے عمران خان صاحب سے جو محبت ہے میری، وہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے احباب ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو عزیز و قربا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے میں بڑا والہانہ عشق اور محبت کرتا ہوں، اور ان کی ویژنری جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کا میں تب سے معتقد ہوں جب میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ہم لاہور زمان پارک پہنچے اور ہمیں بڑی تشویش تھی، جو دوست دوسرے ساتھ تھے انہیں بھی، کہ خان صاحب پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ ہم گئے خیریت دریافت کرنے، خان صاحب سے سلام دعا کے بعد، ہاتھ ملانے کے بعد ہم نے ان کی خیریت دریافت کی، اور انہیں جو ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے وہ ہم نے کہے، تو ہمیشہ کی طرح خان صاحب ماشاءاللہ ہنستے مسکراتے اور بڑے شاد و آباد تھے۔ تو خان صاحب نے پھر جو جیسا کہ ان کی ایک نیچر ہے، انہوں نے ہمیں پند و نصائح کی اور ہمیں پنڈی کے جو لانگ مارچ اور جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ تو وہاں پہ یادیں تازہ کرتے ہوئے جو پچھلی ملاقاتیں تھیں ان کی ہم نے کچھ باتیں جب کی، تو خان صاحب مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ جی اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن میں نے اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس سے قبل کافی ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن 2016 کے اواخر میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ مجھے بڑی یادگار اور بڑی اچھی ملاقات تھی، جس میں فیصل آباد سے ہمارے ایک بہت ہی دل عزیز دوست ہیں، بڑے اچھی شخصیت ہیں، تاندریا والا سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے اور بانی کارکن، بانی لیڈر ہیں وہاں سے، وہ یاسر خان بلوچ صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہے میں نے کے۔ ان کے علاوہ فیصل آباد سے دوست شہباز کسانہ صاحب، فیصل آباد کے بہت پرانے اور جانی پہچانی شخصیت سجاد حیدر خان صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور جڑا والا سے وحید خان نیازی، ملک ظفر کھوکھر اور دیگر کچھ اس طرح کی شخصیات اس ملاقات میں موجود تھیں۔ تو تب بھی بڑی مزیدار بات ہوئی تھی۔ عمران خان تب اپوزیشن میں تھے، زیر عتاب تھے، اور نواز شریف جو ہے وہ تب وزیر اعظم تھا، تو پاناما کیس چل رہا تھا۔ خان صاحب بڑے پر امید تھے، جہانگیر ترین اور مرحوم نعیم الحق بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ تو کچھ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ خان صاحب پتہ نہیں، مجھے یاد ہے 27 دسمبر کا دن تھا، مجھے یاد ہے بے نظیر کی برسی کا دن تھا، تو اس دن وہ میڈیا کے کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے نکلنے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ خان صاحب آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، آپ نے ایک ہی پاناما شروع کیا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ پاناما میں سے کچھ نکلے گا، نواز شریف صاحب بچ کے نکل جائے گا، اور آپ جو یہ اتنا زور لگا رہے ہیں، آپ جو ہماری پارٹی ہے اس کے اندرونی معاملات پہ توجہ دے۔ تو مجھے یاد ہے خان صاحب نے تب بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے آج تک جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ہمیشہ اچیو کیا ہے۔ میرا ٹارگٹ ہے، میں نے نواز شریف کو گرانا ہے۔ نواز شریف چور ہے، کرپٹ ہے، پاکستان کو اس نے لوٹا ہے، پاکستان کے خزانے کو اس نے لوٹا ہے، اور پاکستان کی عوام کا جو پیسہ ہے وہ چرا کے وہ باہر لے کے گیا، اپنے بیٹوں کو اس نے وہاں پہ فلیٹ بنا کے دیے، ان کو کاروبار سیٹل کر کے دیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اسے معافی دوں۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ الحمدللہ عمران خان صاحب ہو، بارش ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہو، سردی گرمی، خان صاحب کورٹ میں جاتے رہے، اور الحمدللہ خان صاحب فاتح رہے، کامیاب رہے۔ اور پھر جب ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کو گرا کے دم لوں گا، میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ، اور میں ڈٹا رہوں گا۔ تو اس ملاقات میں جب وہ یادیں ہم نے تازہ کی تو بڑا وہ مسکرائے، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل مجھے یاد ہے۔ تو تب انہوں نے کہا جی اب بھی نوٹ کر لیں، میں تب بھی ڈٹا تھا اور تب میں سرخرو ہوا، اب بھی میں اس تمام فاشزم کے خلاف، ان تمام استعماری قوتوں کے خلاف، ان امپورٹڈ حکمرانوں کے خلاف، ان کے ہینڈلرز کے خلاف، اور ان کے ساتھ جو اس سازش میں شریک تھا ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوں۔
میری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو صحافیوں پہ قدغن لگائے جا رہے ہیں، جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو سچ اور حق کی آواز کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو پاکستان میں میڈیا کا اور سچائی کا بلیک آؤٹ جاری ہے، مجھے ان چیزوں کا بخوبی علم ہے۔ مجھے جو تھریٹس آ رہی ہیں، جو میرے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، خان صاحب نے کہا وہ بھی میں آپ کو اگر بتانا چاہوں تو آپ حیران ہو جائیں، لیکن میں ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا، میں امپورٹڈ حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور پاکستان کو تباہ کرنے والوں، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں سے حساب لوں گا۔ ایک دوست نے وہاں پہ کہا، کسانوں کا ایک نمائندہ وفد وہاں موجود تھا، جو کہ وہاں پہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کی سربراہی میں وہاں پہ موجود تھا۔ اس میں پاکستان کسان اتحاد کے کافی لوگ تھے، خالد محمود صاحب اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا جی کسان آپ کی پالیسیوں سے بڑا خوش تھے، تو اس امپورٹڈ حکومت نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے، کسان برباد ہو گیا ہے۔ تو خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بھئی آباد کون ہے یہ بھی تو بتا دیں۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ کو بھی تو پتا ہے کہ وہ آپ کو نوازنے کے لیے، آپ کی خوشحالیوں کے لیے، آپ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کو جو ہے سکون دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس امپورٹڈ ٹولے نے، اس پی ڈی ایم کا جو ایک چوروں کا جو ایک چوچو کا مربع ہے، ان کا اقتدار میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم غریبوں کو، ہم یتیموں کو، ہم پاکستان کی بیوہ عورتوں کو، ہم پاکستان کی جو لوئر مڈل کلاس ہے، جو غریب ہے، جو خط غربت سے بھی نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں آسانیاں فراہم کریں۔ خان صاحب نے کہا ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے کیسز ختم کروائیں، ہم اپنے لاڈلوں کو نوازیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مزید بینک بیلنس بنا دیں، اور ان کو اقتدار کا رستہ، ایک محفوظ رستہ لے کے دیں۔ وہاں پہ کافی باتیں ہوئی، بڑی ہی خوشگوار ملاقات ہوئی، اور مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح وہ ویسے ہی خوشگوار موڈ میں، ویسے ہی پر امید، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور انہیں جو وزیر آباد میں جو ان پہ فائرنگ ہوئی، وہ زخمی ہوئے، انہیں شدید جو ہے وہ پریشانی اور ہزیمت میں مبتلا کرنے کی جو کوشش کی گئی، مخالفین کو اس میں ناکامی ہوئی، لیکن خان صاحب جو تھے وہ بالکل فریش تھے، وہ بڑے پر اطمینان تھے، وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں گے، پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور پاکستان کی عوام کی طاقت پہ اور اللہ کی مدد سے ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ ہم ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، اور ان تمام ان کے ہینڈلرز کو شکست فاش دے کے اقتدار میں آ کے ان کا محاسبہ کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ میری توکل، اللہ تعالیٰ پہ میرا یقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری جو ایک ان پہ جو میرا اللہ تعالیٰ پہ میرا جو بھروسہ ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ علماء کی بجائے اس طرح کے جو دنیا دار لوگ ہیں، اس طرح کے جو کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہوئی، اگرچہ ایسے لوگوں نے کوئی اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوا، لیکن ان کا جو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جو ان کا توکل ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میرا ان کی باتوں سے ایک مرتبہ پھر من جو ہے وہ بڑا شاد ہوا، اور مجھے بڑی خوشی، بڑی شادمانی ہوئی، اور مجھے ایک مرتبہ پھر بڑا فخر ہوا کہ میں پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بہادر، اور پاکستان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لیڈر کی جماعت میں ہوں، اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یا ہم لوگ قائد اعظم کے ساتھ تب تحریک پاکستان میں شامل تھے اور ہم کامیاب ہوئے، مجھے یقین ہے کہ ہم بھی عمران خان کی قیادت میں اگر پاکستان کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ ہاں، اس پورے کرپٹ نظام کے خلاف، اس پاکستان کے تمام چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور ان کے ہینڈلرز کے خلاف ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی طاقت تھی جو عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ تھی عمران خان کی کرسماتی شخصیت۔ اور ہاں، الحمدللہ اس ظلم و ستم کے دور میں ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے، ہم نے ان تمام قوتوں کا، ہم نے ان تمام طاقتوں کا، اور ہم نے ان تمام سیاسی گروہوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے مقابلے میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے،
اور الحمدللہ مجھے آج بھی اس بات پہ فخر ہے اور مجھے یقین ہے تب بھی مجھے فخر ہوگا۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے صحافی، ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے وکلاء، اساتذہ، مزدور، کسان، طلباء، خواتین، علماء اور جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تمام پاکستان کو ایسے لوگوں پر فخر کرنا چاہیے جو ظلم و ستم کے نظام کے خلاف ایک سچے اور حق پہ ڈٹ جانے والی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید کرتا ہوں وہ کھڑے رہیں گے۔ اور آخر پہ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ہماری استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے، ہماری استقامت سے زمانہ خوب واقف ہے، نہ ہم نے منزلیں بدلی نہ ہم نے رہنما بدلا، اور وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، حالات چونکہ ابھی بھی بھنور میں ہیں، اگرچہ باجوہ ڈاکٹرائن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور رانا ثناء اللہ کی بدماش پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ظلم و تشدد اور تمام تر انتقامی کارروائیاں برداشت کی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ